حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس کی کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اس وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھیل کھیلا اور انواع اور اقسام کی معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب، دھڑلے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، تمرد و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطانیت نے یہاں تک کہ زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ سن 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمت اللہ قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائگان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا، اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مجنوں بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجی سے سنگ باری کی۔ منجنی پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے، اس کی ضد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے۔ سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئی۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ سنۃ 63 سنۃ 64 ترجمہ یزید بن معاویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2729۔ تاریخ خلفاء یزید بن معاویہ ابو خالد الاموی صفحہ نمبر 166۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطانت کر کے 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل اور خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اور وہ گروہ ناحق پڑوئے خائب و خاکسار ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز
یمن و عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کی عہد پر ربیع الاول سن 64 ہجری میں، معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کی ناپاک افعال کو برا جانتا تھا، عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تادم مرغ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی، اور 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے، اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ محاولہ تاریخ طبری سنۃ 64 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7، تاریخ خلفاء یزید بن معاویہ ابو خالد الاموی صفحہ نمبر 167۔ بن یزید کے انتقال کے بعد آل مصر اور شام نے بھی عبداللہ زبیر اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد آل مصر اور شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام اور مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ سن 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی تھی، اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن کاٹنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے، اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے روندوا دیا جس سے اس کے سینے اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ہے، اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار و کماندار تھا جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمانہ ستم شعار و مغروران نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامے پر اظہار فرح کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء عبداللہ بن زبیر صفحہ نمبر 169 والکامل فی التاریخ سنۃ 66 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ یعنی ناظرین محترم، ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نہ سزا ملی۔ اے تنشگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کر کیے گھورے پہ ہیں، نگور کی تمہاری جا ملی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا، یہ روسیا بھی گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا۔
مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھوایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر سعد کی تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ سنۃ 66 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ ناظرین محترم، عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی یعنی گورنر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالفت میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفے اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ سنۃ 67 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔ ناظرین محترم، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مخالف کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اسی طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ بحوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی محمد الحسن حدیث نمبر 3705 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی تھے، طرح طرح کے عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ بحوالہ روضۃ الشہداء 10واں باب فصل 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455۔ ناظرین محترم، حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے 70,000 شکی مارے جائیں گے۔ بحوالہ المستدرک للحاکم کتاب تواریخ المتقدمین قصہ قتل یحییٰ علیہ السلام، الحدیث 4208 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485۔ وہ پورا ہوا، دنیا پرستاران سیاہ باطن اور مغروران تاریخ کے دوروں کیا امید باندھ رہے تھے، اور حضرت امام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ توقعات تھیں۔ لشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے، سرداروں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیری سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے معنی ہے، یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے
اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے، مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی عز و جل کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسیدگان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثیر سے بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ خون شہید رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑے گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے، اصلاح کی تمام تکلیفیں عزت ہیں، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا بچہ بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظر نہ جھپکی، دم آخر تک مبارزے طلب کرتا رہا، اور جب نامردوں کے ہجوم میں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات و استقلال کو لغزش نہ ہوئی۔ اس نے میدان سے باگ نہ موڑی، نہ حق اور صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ اپنے دعوے سے دستبرداری کی، مردانہ جان بازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا، حق اور صداقت کا ناقابل فراموشی درس دیا اور ثابت کر دیا کہ فیوز نبوت کے پرتوں سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کی رگوں پہ میں ایسی جاگزین ہو گئی ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و سنان کے ہزار گہرے گہرے زخم بھی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کے چشم حق کے سامنے اس طرح روکش ہے کہ آسائش حیات نبوی کو وہ بے التفاقی کی ٹھوکروں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پھر دار متعین کر دیے گئے، زہری علیہ رحمہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا، کہ آپ پر یہ بار مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ بحوالہ المنتظم سنۃ 64 صفحہ نمبر 530، علی بن حسین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 330۔ ناظرین محترم، یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے، اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، بدبخت قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب اخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرا سے قطعی نظر اس دنیائے ناپائیدار میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔
بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے، اور بعض کی دولت اور حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی، یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار اور آخرت میں دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بحوالہ جامع الصغیر للسیوطی صفحہ نمبر 223، حدیث نمبر 3662۔ ناظرین محترم، دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی منہ لینے کی ایک عبرت ناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت اور اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے، یہاں بھی انہوں نے ذلت اور رسوائی کی صدا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ دشمنان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بھی ذلت اور رسوائی کی موت مارے گئے، اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسۂ رسول کی قتل جیسا ترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور کسی بڑے سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ میدان کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب خاندان اہل بیت اور ان کے جانسار رفقا کو یزیدی لشکر نے بھوک پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ جہاں یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا، اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ کربلا نجف سے 80 کلومیٹر اور بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوفہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ پہلے یہ صحرا تھا، لیکن اب یہ ملک عراق کا شہر ہے۔ ناظرین محترم، کربلا کی لغوی اور تاریخی حیثیت کے متعلق ہم یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ کربلا 2 الفاظ کرب اور بلا سے مرکب ہے۔ بحوالہ فیرود اللغات صفحہ نمبر 1060۔ کچھ اہل لغت نے کہا کہ یہ کربل یعنی چھانی ہوئی گیہوں یا کربلتو دلدلی زمین سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہاں کی زمین کنکروں سے خالی اور نرم ہے۔ ایک قول کے مطابق کربل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو وہاں اگتی تھی، اس لیے اسی جگہ کا نام کربلا پڑ گیا۔ بحوالہ معجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125۔ احادیث مبارکہ میں اسی جگہ کا ذکر نینوی اور طف کے نام سے بھی آیا ہے۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 38522۔ معجم کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، حدیث نمبر 3813۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا عبرت ناک انجام ارشاد باری تعالی ہے، وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا۔ بحوالہ المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485، حدیث نمبر 4208۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا،
جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختار ثقفی جیسے کذاب کو مقرر فرما دیا۔ بحوالہ شامی کربلا صفحہ نمبر 285۔ اللہ تبارک و تعالی کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے، وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت سیدنا حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا ہی میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرنے لگا، اتنے میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ بحوالہ اسوہ حسینی صفحہ نمبر 101۔ ناظرین محترم، روایت ہے کہ ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دشمنان حسین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس دنیا سے مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے بغیر چلا گیا ہو۔ اس جماعت میں سے ایک بوڑھے نے کہا کہ میں بھی قتل حسین بن علی میں شریک تھا، مجھ پر تو ابھی تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ چراغ کے فتیلے کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اچانک شعلہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے بری طرح سے جلا کے اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا کہ میں جل گیا، یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجے بڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، مگر یہ آگ تو قہر الہی نے بھڑکائی تھی، دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا، وہ تو اس کے لیے تیل کا کام کر گیا اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کا ایندھن بن گیا۔ محاولہ تاریخ خلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ مزید روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا، بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تو بڑا خوب روح اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا؟ کہنے لگا کہ جس روز میں حسین کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں، اسی دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم ہوا۔ محاولہ تاریخ خلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ واقعی سے منقول ہے کہ مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا، جب اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے بازوں تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا، یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ بحوالہ تاریخ خلفاء جلد نمبر شہادت نواسہ سید الابرار۔ کہتے ہیں کہ شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں شریک تھا، اس کی داڑھی خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ بحوالہ تاریخ خلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ ناظرین محترم، روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت عبداللہ علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جھلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے، وہ واویلا کرتا تھا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک کو افاقہ ہونا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجے بڑھ گئی کہ مٹکوں کے
مٹکے پانی پی لیتا تھا، اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت سید الابرار، شہادت نواسہ سید الابرار۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالات کی مختصر سی جھلک جو معرکہ کربلا میں حاضر تھے۔ اس کے بعد ہم چند خواص جن میں ابن زیاد، بدنہاد، ابن سعد، شمر ذیلجوشن وغیرہ شامل ہیں کا مختصر ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ ابن سعد کا ذکر آپ سماعت فرمائیں کہ جب مختار ثقفی نے کوفے پر اپنے تسلط کو مضبوط کیا تو اس نے فرمان جاری کیا کہ وہ تمام لوگ جو ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتال میں شریک تھے، ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ چند 100 لوگ لائے گئے، جن تمام کی گردن مار کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے اپنے خاص غلام کو حکم دیا کہ وہ ابن سعد کو حاضر کریں۔ حفص بن سعد حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ بولا گھر میں بیٹھا ہے۔ مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت اور اس کے اختیارات سے دستبردار ہو کر کسی طرح اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے قتل حسین کے دن خانہ نشینی کیوں اختیار نہ کی؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ ابن سعد کا سر کاٹ لیا جائے اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ بحوالہ پھر شمر کو طلب کیا اور اس کی گردن زدنی کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے ان ملعونوں کے سر کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ معرکہ کربلا میں ابن سعد کے ساتھ شریک ہونے والے باقی ماندہ لوگوں میں سے جس کو بھی پائیں قتل کر دیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مختار ثقفی امام علی مقام کا قصاص لے رہا ہے تو انہوں نے بصرہ بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مختار ثقفی کے لشکریوں نے ان کا تعاقب کیا اور جو دستیاب ہوتے انہیں قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ جب خولی بن یزید کو اسیر کر کے مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم جاری کیا پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے لشکریان ابن زیاد جو دستیاب ہوئے انہیں دردناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ ناظرین محترم، مختصر یہ کہ جب مختار ثقفی ابن سعد، شمر اور خولی بن یزید لعنت اللہ علیہم کے قتل سے فارغ ہو کر مطمئن ہوا تو ابن زیاد کے قتل کے در پہ ہوا۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کو سپاہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جو ہی ابراہیم موصل کی سرحد پر پہنچے، ابن زیاد موصل سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر واقع ایک دریا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح کے وقت طرفین میں مقابلہ کا آغاز ہوا۔ شام کے قریب ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کے لشکر کو شکست دی۔ ابن زیاد کی شکست خوردہ فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ ابراہیم اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب میں روانہ ہوئے اور حکم جاری کیا کہ مخالف فوج میں سے کسی کو بھی پائے تو زندہ نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے ہمراہی جان سے گئے اور ابن زیاد بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک اشتر کے سامنے پیش کیا گیا اور ابراہیم نے اس مختار ثقفی کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد کا سر جب کوفہ پہنچا تو اسی وقت مختار ثقفی نے دارالامارت میں اہلیان کوفہ کو جمع کر کے ایک بزم آراستہ کی اور حکم جاری کیا کہ ابن زیاد کا سر پیش کیا جائے۔ جب ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے کہا کہ ابن زیاد کا سر ہے۔ اے کوفے کے لوگوں، دیکھ لو کہ خون حسین کے قصاص نے ابن زیاد کو زندہ نہ چھوڑا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت نواسہ سید الابرار۔ مفتاح النجا میں منقول ہے کہ مختار ثقفی کے واقعہ میں اہل شام کے 70,000 افراد قتل کیے گئے اور یہ واقعہ 10 محرم سن 67 ہجری واقعہ کربلا
کے سال بعد رونما ہوا۔ روایات صحیحہ میں مروی ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے دوسرے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لائے گئے تو اچانک ایک سانپ ظاہر ہوا اور سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر سر کے اندر رہا اور پھر منہ کے راستے باہر نکل آیا اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سانپ 3 مرتبہ ظاہر ہوا اور ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکلا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت نواس سید الابرار۔ ناظرین محترم، بالجملہ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، ذیلجوشن، عمر بن حجاج، قیس بن اشعث قندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، حکم بن طفیل اور یزید بن مالک کے علاوہ دیگر اعیان یزید کو طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کیا گیا اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء شہادت نواس سید الابرار۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلیں کہ مخفی نہ رہے کہ کتب تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کتب میں ابن سعد اور شمر کا قتل ابن زیاد کی ہلاکت سے پہلے مذکور ہے اور بعض کتب میں ابن زیاد کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ منتقم حقیقی کا وعدہ تھا جس کا ذکر واقعہ کربلا سے متعلق روایات کے ضمن میں بروایت حاکم مذکور ہو چکا ہے پورا ہوا، اور قاتلان حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مختار ثقفی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ کہ آخرکار مختار ثقفی کے اعتقادات مختار ثقفی نے بعد میں دعوی نبوت کر لیا تھا، جس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے کہ اس میں بھی شقاوت ازلی کا ظہور ہوا، جس کی تفصیل کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ تاریخ الخلفاء شہادت نواس سید الابرار۔